دنیا کے ٹاپ 10 خطرناک گینگسٹرز۔ ناظرین، انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا، لیکن بات تب بگڑی جب انسان نے دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا، ظلم و بربریت کی نت نئی داستانیں رقم کی جو آج بھی تاریخ کو پشیماں کر رہی ہیں۔ انسان کے دگنے فسادات کی داستانیں تو بھری پڑی ہیں، کہیں یہ لڑائیاں قبیلوں کے درمیان ہیں تو کہیں ملکوں کے مابین، اور چونکہ لڑائیوں کا ایندھن انسان ہوتا ہے تو طرفین بہتر سے بہتر جنگجو اپنی صفوں میں رکھتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے نہ صرف جنگی آلات بنائے جاتے ہیں بلکہ انہیں استعمال کرنے کے لیے جنگجو بھی تیار کیے جاتے ہیں جن کی آنکھوں میں خون اور ہاتھوں میں موت کا سامان ہوتا ہے۔ تاہم ضروری نہیں کہ یہ صورتحال صرف ملکوں کے مابین جنگوں میں ہی ہو، بلکہ مقامی سطح پر بھی لڑاکا گروپس موجود ہوتے ہیں جن کے کرتا دھرتا انہیں مقامی تنازعات میں استعمال کرتے ہیں۔ ان غیر روایتی گروپس کے عموماً گینگز پکارا جاتا ہے۔ خون اور تشدد کے رسیا یہ گینگسٹرز دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور اپنے آقاؤں کے اشاروں پر ناچ رہے ہوتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے گینگسٹرز کون ہیں اور کیسے وجود میں آئے۔ آریان برادرہڈ۔ دوستو، اے بی کی عرفیت سے بھی معروف اس گینگ کو دنیا کا سب سے بڑا گینگسٹرز گروپ مانا جاتا ہے۔ امریکہ کی جیلوں میں پنپنے والے اس گروپ کے کارندوں کے ہاتھ اب تک ان گنت لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ اپنے کارندوں کی تعداد کے لحاظ سے اور منظم انداز میں کام کرنے والے اس گینگ کے دو ٹکڑے ہیں۔ ایک ٹکڑا یا گروپ جیل میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلاتا ہے تو دوسرا حصہ جیل سے رہا ہونے کے بعد تشدد بھری سرگرمیاں جاری رکھتا ہے۔ 1964 میں منظر عام پر آنے والے اس گینگ میں صرف سفید فام جرائم پیشہ افراد ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ آریان برادرہڈ کی طاقت اور اثر رسوخ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2002 میں آریان برادرہڈ کے 29 بدنام اور قاتل سرکردہ لیڈروں پر فیکٹر انفلوئنس اینڈ کرپشن آرگنائزیشنز ایکٹ کے تحت ایک ساتھ مقدمہ چلایا گیا، لیکن کسی بھی لیڈر کو موت کی سزا نہ ہو سکی۔ میکسیکن مافیا۔ ناظرین، وحشیانہ تشدد اور منشیات کی ترسیل کے لیے معروف میکسیکن مافیا 1950 کی دہائی میں وجود میں آیا۔ ابتدا میں یہ گروپ بلیک میلنگ اور قتل و غارت کی وارداتوں میں ملوث تھا، تاہم اب اس گروہ کی اہم ترجیح منشیات کی اسمگلنگ اور فروخت ہے۔ اگرچہ اس گروہ کا نام میکسیکو پر ہے، تاہم اس کی ابتدا خالصتاً امریکہ کی جیلوں میں ہوئی۔ اس گروہ کی ابتدا سڑکوں پر آوارہ گردی اور بدمعاشی کرنے والے 13 ہسپانوی گروپوں کے اتحاد سے ہوئی، لہٰذا اس گروپ کو دی ایم بھی کہا جاتا ہے۔ میکسیکن مافیا کا بانی لوئس فلورس تھا جو چاقو پھینک کر قتل کرنے کے فن میں ماہر تھا۔ دیگر جرائم گینگ کے کارندے اپنے اپنے سرکل کے لیڈروں کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ گینگ کے آئین کے مطابق 4 ایسے جرائم ہیں جن کے انجام دہی پر کارندے موت یا سخت سزا کے حقدار ہوتے ہیں۔ ان میں مخبری، ہم جنس پرستی، بزدلی اور اپنے ساتھیوں کی ہی بے عزتی کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ گینگ میں صرف وہ شامل ہو سکتا ہے جسے کوئی دوسرا ممبر متعارف کرواتا ہے۔ دیمنگیکی کینیا مافیا۔ دوستو، افریقی ملک کینیا میں سرگرم عمل یہ گروہ اپنی وحشیانہ کارروائیوں کے باعث پوری کینیا میں خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں معرض وجود میں آنے والا یہ گروہ نہ صرف مغربی طرز پر بدوباش کا سخت مخالف ہے بلکہ افریقہ میں عیسائیت کے پھیلاؤ پر بھی قدغن لگانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افریقہ میں دوہرا افریقی روایتی ثقافت کی بحالی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ پرائمیرو کمانڈو ڈی کیپیٹل۔ دوستو، رقبے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں ملک برازیل سے تعلق رکھنے والا یہ گروہ 1993 میں تشکیل دیا گیا۔ جیل توڑ کے قیدیوں کی رہائی، جیلوں میں بلوے اور افراتفری پھیلانے کے عمل سے شروع ہونے والا یہ گینگ جلد ہی برازیل کے خطرناک مافیا میں تبدیل ہو گیا اور اس وقت برازیلین حکومت کے لیے سردرد بنا ہوا ہے۔ برازیل کی ریاست ساؤ پاولو کی ٹیوبیٹ جیل میں چند قیدیوں کی منصوبہ بندی کے بعد بننے والا یہ گروہ اس وقت برازیل کی 27 میں سے 22 ریاستوں میں اہم اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ بلیک گوریلا فیملی۔ ناظرین، سن 1967 میں سرگرم عمل ہونے والے اس گروہ کی ابتدا کیلیفورنیا کی جیل سینٹ کوئنٹن میں ہوئی۔ اس گروہ کا بانی سیاہ فام امریکی باشندہ جارج جیکس تھا جس نے اپنی قید کے دوران جیلوں میں سیاہ فام افریقی نژاد امریکی قیدیوں کی سفید فام قیدیوں پر بالادستی قائم رکھنے کے لیے یہ گروہ تشکیل دیا تھا۔ جارج جیکسن کو سن 1971 میں
29 سال کی عمر میں دوران قید جیل کے محافظوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اسٹریٹ کرائم میں جنم لینے والے اس گروہ میں اس وقت تقریباً 50,000 کارندے ہیں جو پورے امریکہ کی جیلوں میں پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ سرکاری ذرائع کے مطابق 300 کے لگ بھگ مرکزی لیڈرز ہیں۔